اگر کسی آدمی کو رات جب سحری کے لیے اٹھا تو غسل کی حاجت تھی، اب اس نے دیکھا کہ وقت کم ہے، میں اگر غسل کروں گا تو میری سحری رہ جائے گی، تو ایسے میں اگر اس نے پہلے سحری کھا لی اور پھر روزہ بند ہونے کے بعد اس نے غسل کر لیا تو ٹھیک ہے، روزہ ہو جائے گا۔ اگر دن میں کسی وقت وضو کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے چلا گیا، ارادہ نہیں تھا، بے دھیانی میں وضو کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ٹوتھ پیسٹ حلق سے نیچے چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دانت میں سخت تکلیف تھی اور نکلوانے کی نوبت آ گئی تو روزے کی حالت میں دانت نکلوا سکتے ہیں، بشرطے کہ خون وغیرہ اگر نکلے تو اس کو باہر تھوکتا رہے، حلق سے نیچے نہ جانے دے، اور اگر حلق سے نیچے چلا جائے گا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے۔ اگر سحری کے وقت میں پان وغیرہ کھا لیا اس نے اور روزہ بند ہو گیا اور روزہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے اس نے پان تھوک دیا، کلی کر لی، لیکن منہ میں پان کی سرخی باقی ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ صحیح ہے۔ اگر روزے کی حالت میں خون وغیرہ دینے کی نوبت آ گئی خدا نخواستہ، تو ایسی صورت میں اس کے روزہ اگر خون اس نے دے دیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کسی کو خون چڑھانے کی نوبت پیش آئے تو اس کو خون دینا ہے، یعنی خون چڑھانا ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، پھر بھی روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی سرما ڈال سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنا یا کان میں دوائی ڈالنا یہ ٹھیک نہیں۔ اگر ناک میں دوائی ڈالی یا کان میں دوائی ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہاتے ہوئے بغیر ارادہ کے بے دھیانی میں کان میں پانی چلا گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جان بوجھ کر اگر کان میں پانی ڈالا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کرتے ہیں، مسواک کی کرنے سے اگر کوئی ریشہ حلق سے نیچے چلا گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کلی کرنے سے ایک آدھ دفعہ تھوک دیا پھر منہ میں تری ہوتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں وہم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر روزے کی حالت میں دن میں سویا اور نہانے کی حاجت ہو گئی تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کا فدیہ، ایسا شخص جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، بہت زیادہ ضعیف ہے، بوڑھا ہے یا شوگر کا مریض ہے، ایسا شوگر ہے کہ وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، یا کوئی اور ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے روزے کا فدیہ ہے 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دی۔ روزے کا تمام روزوں کا فدیہ کسی ایک شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے، جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو روزے کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ الگ الگ کئی سارے لوگوں کو بھی روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ ایسی صورت میں اس روزے کی قضا بھی کرے اور کفارہ بھی۔ کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے،
ایک روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور اگر بیچ میں لگاتار وہ روزے رکھ رہا تھا، اس نے چھوڑ دیے، تو اب نئے سرے سے پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اگر سویا ہوا تھا اور شام کا ٹائم ہونے والا تھا تو یہ اٹھا اور اس کو مغالطہ لگ گیا، گھڑی اس نے دیکھی تو اسے لگا کہ کیسے روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا، اور اس نے غلطی سے یعنی یہ سمجھ کے کہ روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا پانی پی لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ختم ہو جائے تو اب کھانا پینا نہ شروع کرے کہ بھی میرا روزہ تو ختم ہو گیا تو اب میں جی بھر کے کھا پی لوں، نہیں، ایسا نہ کرے۔ اگر کسی بھی وجہ سے اس کا روزہ ختم ہو گیا تو شام تک وہ روزے داروں کی طرح گزار دے۔ اگر کسی وجہ سے مؤذن سے اذان دینے والے سے غلطی ہو گئی، مغالطہ لگ گیا، اس نے 2 منٹ 3 منٹ اذان پہلے دے دی اور لوگوں نے اس کی اذان پر روزہ افطار کر دیا یہ سمجھ کر کہ بھئی ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، تو ایسی صورت میں سب کا روزہ ختم ہو گیا، اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر اذان سننے کے بعد یہ خیال ہوا کہ پتہ نہیں ابھی ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، گھڑی بھی دیکھ رہی ہے کہ بھئی ٹائم تو اس نہیں ہوا لیکن اذان ہو گئی، تردد ہو گیا کہ بھئی ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ گھڑی پہ ٹائم تو ہوا نہیں، اذان پہلے ہو گئی ہے۔ اچھا، پھر سوچا کہ چونکہ مؤذن صاحب نے اذان دی ہے تو لہٰذا اب میں روزہ افطار کر لوں۔ ایسی صورت میں اگر اس نے روزہ افطار کیا اور روزہ کھولا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری اس نماز کو، زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو، ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو، تلاوت کو، صدقہ اور خیرات کو، تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی ہے 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، صفت احسان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جس شوق اور جذبے کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں 5 نمازیں اور خاص طور پر فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اسی جذبے اور فکر مندی کے ساتھ پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مستورات کو گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی وہ ساری کی ساری خیر و برکتیں، انوارات جو آپ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں، وہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان کی کامل مغفرت فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ مقروضوں کا اپنی مہربانی سے قرضہ عطا فرما۔ بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما۔ جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا
والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے رشتوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اپنی رحمت سے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں مکمل فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔